Now we are going to discuss some lessons from history and history में हम ये देखेंगे कि what is happening along with increase in population and economic development. If we summarize, we will see that throughout the history, human population was growing at a very slow rate till the mid of 18th century. کہ تب تک پاپولیشن بہت کم رفتار سے بڑھ رہی تھی، اس کو ہزاروں سال لگتے تھے اور پھر 1700 سال لگے تقریباً ڈبل ہونے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور پھر یہ تقریباً 100 سال میں 150 سال میں 50 سالوں میں 24 سالوں میں ڈبل ہوتی گئی اور بہت زیادہ تیز رفتاری سے بڑھی۔ جب یہ نہیں بڑھتی تھی زیادہ تیز رفتاری سے تو اس وقت انسانوں کا برتھ ریٹ بھی زیادہ تھا، ڈیتھ ریٹ بھی زیادہ تھا۔ اس کی بہت سی وجوہات تھیں، ایپیڈیمکس تھیں، ایڈوانسمنٹ کا نہ ہونا تھا، اور پھر اس وقت کے دور میں بچے بہت زیادہ اپنی ایک خاص 5 سال کی عمر سے پہلے یا چھوٹی عمر میں وفات پا جاتے تھے۔ جیسے جیسے کلٹیویشن کے نئے میتھڈ آئے، انڈسٹریل ریولوشن آیا، میڈیکل فیلڈز میں ایڈوانسمنٹ ہوئی، تو انسانوں کا برتھ ریٹ تو بڑھتا رہا، یعنی کہ برتھ ریٹ تو وہی رہا لیکن ڈیتھ ریٹ کم ہونا شروع ہوا، جس کی وجہ سے پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جس کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ساتھ شروع ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھنا شروع ہوئے۔ اس سارے دور کی جو ہائی لائٹڈ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے قابو پایا ایسی بیماریوں پہ جو کہ پہلے ناقابل علاج تھیں، اور اموات کی شرح کے اوپر قابو پایا، جس کی وجہ سے پاپولیشن بڑھی۔ اس دور کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی تھی اور پاپولیشن بھی بڑھ رہی تھی، اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی رفتار، پاپولیشن کے بڑھنے کی رفتار اس سارے عرصے کے دوران زیادہ رہی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے تمام ممالک، چاہے وہ غریب ہوں یا امیر ہوں، ان کی پر کیپٹا انکم، اوور آل جی ڈی پی گروتھ اور پر کیپٹا جی ڈی پی بھی زیادہ تیزی سے بڑھی ہے۔ اس کو ہم کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک ایسا لیونگ سٹینڈرڈ حاصل ہوا جو کہ پہلے ان کو حاصل نہیں ہوتا تھا، اور ہر آنے والی نسل کے پاس پہلے سے زیادہ وسائل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس سارے عرصے کے دوران جب یہ ساری ترقی بھی ہو رہی تھی اور پاپولیشن بھی بڑھ رہی تھی، تو انسان ایک خوف کا لگاتار شکار رہا۔ وہ خوف ڈپلیشن آف ریسورسز کا تھا، وہ ہزاروں سالوں سے ہے، وہ پچھلے 200 سالوں میں بھی ہے، وہ آج بھی ہے، وہ کل بھی رہے گا، اور اس میں کتنی ریالٹی ہے، ان میں سے کتنے ریسورسز واقعتاً ختم ہو گئے اور ان کی جگہ کسی نئے ریسورس نے لی یا نہیں لی، اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو انسان نے بیماریوں کے اوپر قابو پایا، اور سکارسٹی کا مسئلہ انسان کے سامنے ہمیشہ سے آتا رہا ہے، لیکن یہ جو سکارسٹی یا جو قلت کا مسئلہ ہے which is known as the mother of economics, it never remain in long run, it is only a phenomena of short run۔ جب بھی انسان کو شارٹ رن میں کسی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، کسی شارٹیج کا سامنا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ انوینشن کی طرف جاتے ہیں، کچھ لوگ ڈسکوریز کی طرف جاتے ہیں، کچھ لوگ سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ اس میں انسینٹیو پاتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ مسئلہ عام طور پہ لانگ رن میں نہیں رہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سبسٹیٹیوٹ آ جاتا ہے، یا اس کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے اس وسائل کی، یا انسان اس کو بالکل چھوڑ کے کسی دوسری چیز کی طرف چلا جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی سلوشن اس طرح کا آتا ہے کہ اگر وہ مسئلہ کبھی کھڑا نہ ہوتا تو آپ ایک ایسے سلوشن کی طرف نہ جاتے جو کہ اگر وہ مسئلہ نہ آتا تو آپ کبھی اس سلوشن کو پاتے ہی نہ۔ اس کی بے شمار اگزامپلز ہیں۔ اس میں پرنٹنگ پریس کی اگزامپل لی جا سکتی ہے۔ پہلے ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، پھر پرنٹنگ پریس آ گیا، پھر ٹائپ رائٹر آ گئے، پھر کمپیوٹر آ گیا، اب آپ وائس کے ذریعے بھی لکھ سکتے ہیں۔ انسان بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہمیشہ سے رہتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا انالیسس ہے پاپولیشن کا اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا۔ دونوں کی بڑھنے کی رفتار مختلف دوروں میں مختلف رہی ہے، اور دونوں کی جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے۔